اچھا، ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، جب آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں کہ جاپان دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیئر پلانٹ کو دوبارہ شروع کر رہا ہے، جی تو ایک عجیب بات ہوتی ہے، اس عنوان سے کوئی صفحہ ملتا ہی نہیں ہے، بالکل۔ اور بس یہیں سے ہماری آج کی یہ گہری چھان بین شروع ہوتی ہے۔ دراصل یہی اس کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ یہ صرف ایک نیوکلیئر پلانٹ کی کہانی نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ جاپان کی پچھلی ایک دہی کی کہانی ہے۔ فوکوشیما کے زخم، معاشی مجبوریاں اور ایک پوری قوم کی سوچ میں تبدیلی۔ صحیح۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان بکھرے ہوئے سراغوں کو جوڑیں اور سمجھیں کہ جاپان جو ایٹمی توانائی سے شاید سب سے زیادہ ڈر چکا تھا، آج اسی کی طرف واپس کیوں جا رہا ہے۔ تو جو مواد ہمارے پاس ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس گفتگو کو کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ہمیں 11 مارچ 2011 میں واپس جانا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ فوکوشیما کے حادثے نے جاپان پر کیا اثر ڈالا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم اس پلانٹ پر آئیں گے، کاشیوازاکی کاریوا۔ کیا یہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا ہے؟ یہ دعویٰ کتنا سچ ہے؟ اور پھر سب سے اہم سوال کہ جاپان کے لوگ اب کیا سوچتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد عوامی رائے میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر اس فیصلے کے کیا معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ 11 مارچ 2011 توہوکو زلزلہ اور پھر وہ سونامی جس نے فوکوشیما دائیچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ایک قیامت برپا کر دی۔ یہ چرنوبل کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا ایٹمی حادثہ تھا۔ اور اس ایک دن نے جاپان کی توانائی کی پالیسی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، یا کم از کم اس وقت تو ایسا ہی لگا تھا۔ ہاں، اس وقت تو یہی لگا ہوگا۔ رد عمل کیسا تھا؟ فوری اور بہت شدید۔ عوامی دباؤ اتنا تھا کہ حکومت نے ملک کے تمام 17 بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹس بند کر دیے۔ ایک منٹ، تمام کے تمام؟ جی، سب، حفاظتی جانچ پڑتال کے لیے۔ ذرا سوچیں، ایک صنعتی ملک جو اپنی معیشت کے لیے ایٹمی توانائی پر اتنا انحصار کرتا ہے، وہ راتوں رات اپنے پاور گریڈ کا 1/3 حصہ بند کر دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی نے چلتی ہوئی گاڑی کا ایک ٹائر ہی نکال دیا ہو۔ تو اس کے معاشی اثرات تو بہت شدید ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف بجلی جانے کی بات تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جاپان کو اپنی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فوراً مائع قدرتی گیس یعنی LNG اور کوئلے کی درآمدات میں بے پناہ اضافہ کرنا پڑا، جس سے ظاہر ہے تجارتی خسارہ بڑھا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور صرف یہی نہیں، ہر شہری اور ہر کاروبار کے لیے بجلی کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ اچھا۔ ایک دہائی تک جاپانی عوام نے یہ مہنگی بجلی کے بل ادا کیے، اور یہی معاشی بوجھ تھا جو دھیرے دھیرے فوکوشیما کے خوف پر غالب آنے لگا۔ یہ ایک زبردست پس منظر ہے۔ تو اسی معاشی دباؤ اور غیر یقینی صورتحال میں اب ہم اس پلانٹ پر آتے ہیں جس نے یہ بحث دوبارہ شروع کی، کاشیوازاکی۔ جی۔ ہمارے سامنے گارڈین کا ایک مضمون ہے جس کی سرخی ہے جاپان دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیئر پلانٹ کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی آج دنیا کا سب سے بڑا فعال نیوکلیئر پاور پلانٹ جنوبی کوریا میں ہے۔ جنوبی کوریا میں؟ جی، کوریا نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دو الگ الگ پلانٹس ایک ہی وقت میں دنیا کے سب سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب کیا یہ کوئی صحافتی غلطی ہے یا اس میں کوئی اور بات ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑا ہونے کی تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف کاغذ پر دیکھیں کہ کس پلانٹ کی بجلی پیدا کرنے کی کل صلاحیت سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ بندی کیوں نہ پڑا ہو۔ جی، چاہے وہ برسوں سے بند ہو، تو اس حساب سے کاشیوازاکی کاریوا ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کے 7 ری ایکٹرز ہیں اور یہ 8212 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی، لیکن چونکہ یہ پلانٹ 2011 سے مکمل طور پر بند ہے، تو اگر ہم ان پلانٹس کو دیکھیں جو آج اس وقت حقیقت میں بجلی بنا رہے ہیں، تو اس فہرست میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ صلاحیت اور فعالیت کا فرق ہے، یعنی کاشیوازاکی کاریوا ایک ایسا چیمپئن ہے جو ابھی تک رنگ میں اترا ہی نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور اگر جاپان اسے دوبارہ پوری طرح چلا لیتا ہے تو یہ پھر سے دنیا کا سب سے بڑا فعال نیوکلیئر پلانٹ بن جائے گا۔ لیکن یہ تھوڑا گمراہ کن نہیں ہے؟ جب اخبار یہ سرخی لگاتا ہے تو عام قاری تو یہی سمجھے گا کہ یہ اس وقت چل رہا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہی ہیں۔ حکومت اور توانائی کمپنی کے لیے تو یہ ان کی تکنیکی برتری دکھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن عام شہری کے لیے؟ اس کے لیے یہ الجھن پیدا کر سکتا ہے۔
اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے اگلے موضوع پر لے آتا ہے کہ جاپان کے لوگ خود اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات مجھے اب تک ہضم نہیں ہو رہی۔ جس قوم نے فوکوشیما جیسی آفت جھیلی، لاکھوں لوگوں کو گھر چھوڑنے پڑے، وہ صرف ایک دہائی میں دوبارہ اسی ٹیکنالوجی کو اپنانے کے حق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہماری ذرائع میں فروری 2023 کے آساہی شمبن سروے کا ذکر ہے۔ جی، جس میں کہا گیا کہ 51% جاپانی باشندے اب نیوکلیر پلانٹس کو دوبارہ شروع کرنے کے حق میں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ تو وہی معاشی درد ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ مہنگی بجلی کے بل۔ جی، جب ایک دہائی تک آپ کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے تو توانائی کی حفاظت اور معاشی استحکام جیسے مسائل وہ حفاظتی خدشات پر بھاری پڑنے لگتے ہیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کب تک یہ چلے گا؟ بالکل، کہ کیا ہم ہمیشہ کے لیے مہنگی درآمدی توانائی پر انحصار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، معاشی پہلو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خوف کا کیا؟ فوکوشیما کا خوف اتنی جلدی تو نہیں مٹ سکتا۔ وہ مٹا نہیں ہے، لیکن اس کا توازن بدل گیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے عالمی سیاست۔ اچھا۔ حالیہ برسوں میں توانائی کی سپلائی چین بہت غیر مستحکم ہوئی ہے۔ دوسرے ممالک سے تیل اور گیس پر انحصار ایک کمزوری بن گیا ہے۔ صحیح ہے۔ نیوکلیر پاور تمام خطرات کے باوجود ایک گھریلو توانائی کا ذریعہ ہے۔ تو انرجی سیکیورٹی کا جو تصور پہلے ایک تکنیکی اصطلاح تھی، اب وہ ہر شہری کی سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہیں حکومتوں اور کمپنیوں کی طرف سے اٹھائے گئے نئے حفاظتی اقدامات۔ یعنی نئے قوانین؟ صرف قانون نہیں، جاپان نے فوکوشیما کے بعد دنیا کے چند سخت ترین نیوکلیئر سیفٹی ریگولیشنز بنائے ہیں۔ اچھا۔ ہر پلانٹ کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے ان انتہائی سخت معیاروں پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ یہ ایک لمبا اور مہنگا عمل ہے، لیکن اس نے آہستہ آہستہ عوام کے ایک حصے کا اعتماد بحال کیا ہے کہ اب چیزیں پہلے جیسی نہیں ہیں۔ تو یہ 51% کی حمایت کوئی بہت بڑی اکثریت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قوم اب بھی منقسم ہے، لیکن توازن اب آہستہ آہستہ نیوکلیئر توانائی کے حق میں جھک رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ تصویر ہے۔ اب اس مسئلے کو عالمی تناظر میں رکھتے ہیں۔ جاپان اکیلا تو نہیں ہے جو ان سوالات سے نمٹ رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک عالمی شطرنج کی بساط ہے۔ ایک طرف جرمنی ہے جو فوکوشیما کے بعد اتنا گھبرایا کہ اس نے اپنے تمام نیوکلیئر پلانٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، چاہے اس کے لیے انہیں زیادہ آلودگی پھیلانے والے کوئلے پر ہی انحصار کیوں نہ کرنا پڑے۔ جی، اور دوسری طرف فرانس ہے جو اپنی بجلی کا تقریباً 70% حصہ نیوکلیئر توانائی سے حاصل کرتا ہے، اور اسے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کا ایک اہم ذریعہ سمجھتا ہے۔ بالکل، اور ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اب جاپان کھڑا ہے جو پہلے جرمنی کے راستے پر چلا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ فرانس کے ماڈل کی طرف واپس آ رہا ہے۔ اور پھر امریکہ بھی ہے۔ ہماری ذرائع کے مطابق 2013 تک وہ دنیا میں تجارتی نیوکلیئر توانائی کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا۔ جی، دنیا کی کل نیوکلیئر بجلی کا 33%۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی عالمی توانائی کے نظام میں کتنی گہرائی تک سرایت کر چکی ہے۔ اور تاریخی طور پر بھی چرنوبل جیسے حادثات کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ جی، 1986 کے چرنوبل حادثے نے حفاظتی معیارات پر ایک عالمی بحث چھیڑ دی تھی، لیکن اگر ہم تاریخ میں اور پیچھے جائیں تو دنیا کا سب سے پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ 1950 کی دہائی میں سوویت یونین میں بنا تھا۔ اور وہ کتنی بجلی بناتا تھا؟ صرف 5 میگا واٹ۔ اور آج ہم کاشیوازا کی کاریوا جیسے پلانٹس کی بات کر رہے ہیں جو 8000 میگا واٹ سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ٹیکنالوجی کا ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ بالکل، ایشیا میں نئے پلانٹس بن رہے ہیں، یورپ اور امریکہ میں پرانے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جاپان کا فیصلہ بھی اسی عالمی رجحان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اپنی بات ایک ایسی انٹرنیٹ تلاش سے شروع کی تھی جس کا بظاہر کوئی نتیجہ نہیں تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک بہت گہری کہانی تک پہنچا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ کاشیوازا کی کاریوا کی بحالی کی کوششیں براہ راست 2011 کے فوکوشیما حادثے کے سائے میں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ہونے کا دعویٰ صلاحیت اور فعالیت کے فرق کی وجہ سے پیچیدہ ہے۔ تکنیکی طور پر درست بھی ہے اور گمراہ کن بھی۔ جی، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ جاپان میں عوامی رائے جو کبھی نیوکلیئر توانائی کے سخت خلاف تھی،
اب معاشی اور سیاسی حقائق کی وجہ سے بدل رہی ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر میں سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جاپان دنیا کا سب سے بڑا قرض دہندہ ملک ہے، یعنی اس کی معاشی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پمپڈ ہائیڈرو سٹوریج کی دنیا کی دوسری سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ یہ قابل تجدید توانائی کو ذخیرہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور گرین انرجی کو ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اتنا امیر ہے، ٹیکنیکی طور پر اتنا ترقی یافتہ ہے اور جس کے پاس قابل تجدید توانائی کے لیے اتنے اچھے آپشنز ہیں، اگر وہ بھی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ نیوکلیر توانائی کے بغیر اپنی صنعتی معیشت نہیں چلا سکتا، تو اس کا باقی دنیا کے لیے کیا پیغام ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جو ماحولیاتی تبدیلی کے اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا جاپان کا یہ فیصلہ اس بات کا ایک خاموش اعتراف ہے کہ توانائی کی منتقلی کا یہ عمل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہے؟